اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا، جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیات میں۔ یخوضون کا مطلب مشغولیت، وہ نہیں جسے علم حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ مشغولیت ہے جو مذاق اڑانے میں، فضول بحث کرنے میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو مطلب عام یہ ہوگا کہ اور جب دیکھیں آپ ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے ہیں ہماری آیات کا، مذاق اڑانے میں مصروف ہوتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ منہ پھیر لیجئے ان سے، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری، کسی اور بات چیت میں۔ یعنی جب تم ایسے لوگوں کی مجلس دیکھو جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق ہو، یا عملاً اس کی بے قدری ہو رہی ہو، یا وہ اہل بدعت ہوں، یا وہ تعویلات اور تحریفات کے ذریعے آیات کو توڑ موڑ رہے ہوں، یا اس پر تنقید اور نکتہ چینی کر رہے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات پر، یا اس کے الٹے سیدھے معنی نکال کر مذاق اڑا رہے ہوں، تو ایسی مجلس میں نہ بیٹھا جائے جب تک وہ کوئی اور بات میں مصروف نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سمجھانے کے لیے جایا جا سکتا ہے کہ شاید وہ نصیحت ان کو فائدہ دے جائے۔ فلا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان، فلا تقعد بعد الذکری، پس نہ بیٹھیں آپ یاد آ جانے کے بعد۔ یاد آ جانا، بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، پھر بیٹھ گئے تو اٹھ جایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جو ہے نا، اس کی خطائیں اور نسیان، خطا غلطی سے جو گناہ ہو جائے، علم نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، اور نسیان بھول کر جو گناہ ہو جائے، اور وہ کام جن پر مجبور کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ معاف کر دیے۔ مجبور کیا جائے، بھول جایا جائے، یا غلطی ہو جائے، یہ تین اعمال کی کیفیات ایسی ہیں جس میں انسان جو ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو شیطان بلا دے تو آپ پھر اٹھ جائیں اس کے بعد جب یاد آ جائے، تو ایسی قوم کے پاس آپ نے نہیں بیٹھنا۔ وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر، یتقون، جو متقی ہیں، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیئن، کسی بوجھ پر، کوئی بوجھ تقوی والے لوگوں پر ان بد لوگوں کے اعمال میں سے نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ اپنے عمل اپنے ساتھ رکھیں گے اور وہ اپنے عمل اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا غلبہ جو ہے وہ متقین پر نہیں ہوگا، جیسے دوسری جگہ پہ بھی آتا ہے نا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر انسان ہدایت میں پختہ ہے نا تو یہ گمراہ انسان کی گمراہی اس کا نقصان نہیں دیتی۔ تو یہاں پر مطلب برائی کو اگر ہم روک سکتے ہیں تو ضرور جائیں ایسی محفل میں، اگر ہم روک نہیں سکتے تو زبان سے روک لیں، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا سمجھا جائے، یعنی تین حالتیں نا، یا ہاتھ سے پکڑ کے، یا زبان سے، تو یا کم از کم انسان دل میں اس برائی کی کراہت رکھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، لیکن بہرحال ایمان ہونے کی علامت ہے کہ برائی کی نفرت اور کراہت انسان کے دل میں موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا، اور لیکن یہ قرآن نصیحت ہے تاکہ وہ ڈرے، یہ سب کے لیے نصیحت کا باعث ہے اگر کوئی شخص اس سے ڈرنا چاہتا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اور چھوڑ دیجیے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑ لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ وذکر بھی، اور نصیحت کیجئے ان کو، ان تبصل نفس، یہ کہ نہ ہلاکت میں ڈال دیں وہ اپنے نفس کو، بما کسبت، بدلے اس کے جو اس نے کمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنی امت، اپنے بندوں کے لیے بہت خیر خواہ ہے، وہ پھر چاہ رہا ہے کہ ان کو نصیحت ہو جائے۔ پہلے تو یہ کہا ہے کہ اگر یہ ڈٹے رہتے ہیں مذاق اڑانے میں دین کا
تو آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی، وہاں کی لذتیں، وہاں کے خوشیوں نے اس قدر دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑانے سے بھی نہیں چوکتے، اور ان کی ہلاکت جو ہے وہ ہلاکت کی طرف چل رہے ہیں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر آپ بدلے میں دینا چاہیں، کل عدل، ہر چیز کو بدلے میں دے دینا، لا یؤخذ منہا، تو ان سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہلاک کیا اپنے آپ کو بدلے اس کے جو انہوں نے کمایا۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے۔ وعذاب، اور عذاب ہوگا علیم دردناک، بما کانوا یکفرون، بدلے اس کے جو تھے وہ کفر کرتے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا، دنیا کے پیچھے لگ کے، اور نصیحت کو پر کان نہیں دھرے، اس پر توجہ نہیں دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن نہ ان کا کوئی دوست، نہ کوئی سفارشی، نہ بدلے میں قبول کیا جائے گا، یہ لوگ اپنے ہی کیے کی سزا پائیں گے، اور ان کے لیے جہنم میں کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ہوگا، اور دردناک عذاب ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کیا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جس کو آگ کے 2 جوتے پہنائے گئے ہیں، اور اس کے جوتے کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو باقی عذاب کی کیا کیفیت ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ عذاب علیم، عذاب عظیم کے نام سے قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اللہ اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے اور ہمارے لیے دنیا و آخرت میں خیر کر دے، زندگیاں دنیا کی آسان کر دے اور آخرت کی منزلیں ساری آسان ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔